میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں مولا، قرار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں مولا، قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، او میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار۔ دوست بتاؤ نا، کیا ہمارا باپ رات کو اٹھ کر ہمارے لیے دعا کرتا ہے؟ کیا رات کو اٹھ کر ہمارا باپ ہمارے لیے کبھی دعا کرتا ہے؟ رسول پاک کی زندگی اٹھا کر دیکھے، سیدہ عائشہ سے پوچھے، ایسی کوئی رات نہیں تھی جس رات میں رسول پاک نے امت کے لیے دعا نہ کی ہو۔ آج ہم کیسی رسول پاک سے محبت کرتے ہیں؟ 3 گھنٹے کی مووی دیکھنے کا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے وقت نہیں ہوتا۔ آؤ تاریخ کا مطالعہ کرے، اگر کوئی ہمیں کام آئے گا ہمارے کام مرنے کے بعد تو رسول پاک کی ذات ہے۔ ہمارے گھر والے 24 گھنٹے ہم کو گھر میں نہ رکھیں گے، 24 گھنٹے چاہے آپ کے ہو یا میرے ہو، اگر کوئی کام آئے گی ذات تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہوگی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور مجھے دنیا کے پیدا ہوتے نا اور بچے تو پیدا ہوتے کے ساتھ روتے ہیں، رسول پاک پیدا ہوئے نا، پیدا ہوتے کے ساتھ آپ نے سجدہ کہا، سجدہ کرنے کے بعد پہلے آپ نے یہ دعا کی، یا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ آپ تاریخ اٹھا کر مطالعہ کریں، مکے میں آپ نے یہی دعا کی، یا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ مدینے میں آپ نے یہی دعا کی، یا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ سفر میں آپ نے یہی دعا کی، یا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ آپ نے غار ثور کے اندر یہی دعا کی، یا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ غار حرا کے اندر آپ نے یہی دعا کی، یا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ آپ دیکھیں بدر میں آپ نے یہی دعا کی، یا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ آپ نے احد کے اندر یہی دعا کی، یا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ امت نے راہوں میں کانٹے بچھائے لیکن سرکار نے دعا یہ دی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ کو لوگ پاگل مجنون کہتے لیکن سرکار کیا دعا کرتے، یا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ سفر میں یہی دعا، یا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر یہی دعا، یا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جنگوں کے اندر یہی دعا، یا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے معراج میں گئے نا، رب سے ملاقات ہوئی، رب نے 72,000 مرتبہ کہا مانگ محبوب میں تجھے کیا دوں، مانگ محبوب میں تجھے کیا دوں۔ محبوب نے مانگا تو یہ مانگا، آج کا نوجوان 4 دن کی چاندنی کو دیکھ کر اپنے نبی کو بھول بیٹھا ہے، ارے اس نبی نے رب کو دیکھ کر بھی اپنی امت کو نہ بھولا۔ رب نے 72,000 مرتبہ کہا مانگ محبوب میں تجھے کیا دوں، محبوب نے 72,000 مرتبہ مانگا، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ساری زندگی رسول پاک امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ فضل بن عیاض فرماتے ہیں جس وقت میں رسول پاک کو قبر انور کے اندر اتار رہا تھا نا، میں نے دیکھا رسول پاک کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ میں نے دیکھا قبر انور کے اندر رسول پاک کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ میں نے کان رسول پاک کے لب کے پاس رکھی، سنا میں نے آواز آ رہی تھی، یا رب حبلی
حبلی امتی یا رب حبلی امتی۔ اقبال قلندر کے اٹھا، ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ گناہگار ہو، گناہگار ہو، گناہگار ہو، گناہگار ہو آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں تو اپنے اسداد کی تاریخ بلاتا کیوں ہے؟ اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہونے والا، زندگی کے لیے بے موت مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو پھر شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، ہم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہے، بعد بغداد ہمیں لوگ نشانے پر ہے، خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو، اپنی گزری ہوئی تاریخ پلٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا کل الٹ کر دیکھو، ہم پہاڑوں کا سینہ چاک کیا کرتے تھے، ہم دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، ہم نے مرحب کو پچھاڑا ہمیں یاد نہیں، ہم نے خیبر کو اکھاڑا ہمیں یاد نہیں، کیوں؟ کیونکہ رہ کے محلوں میں پیغام حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے، امن و عالم کی امیر ظلم کی بدلی چھائی ہے، خواب سے جاگو فلسطین سے صدا آئی ہے کہ کفر دم توڑ دے، کفر دم توڑ دے، ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ آج بھی تم اگر نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ، پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نعرہ رسالہ، آخری شعر سنیں، بڑا خوبصورت، حضور سے محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جاہلیوں میں یار غار، یار مزار بھی ہے، یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے۔ کون؟ ابو بکر، جو سب سے پہلا مسلمان کہلایا ابو بکر، جو سب سے پہلا مومن کہلایا ابو بکر، جس نے سب سے پہلے 40,000 دینار لا کر سرکار کے قدموں میں پیش کیے نا وہ ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر، جس نے بلال حبشی کو آزاد کرایا ابو بکر، جو ہجرت کی شب رسول پاک کے ساتھ چلا وہ ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا وہ ابو بکر، جو غار سے سب سے پہلے باہر نکلا ابو بکر، جس نے رسول پاک کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا ابو بکر، جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا وہ ابو بکر، جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا نا وہ ابو بکر، قرآن جسے ثانی اسنین کہے وہ ابو بکر، قرآن جسے والذی جاء بالصدق کہے وہ ابو بکر۔ ارے جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے جسے اپنے جانب بلائے نا وہ ابو بکر۔ سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے روز اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں جس کا نام اعمال پیش کروں گا وہ ابو بکر۔